کہ پوچھا ایک صحابی نے ام المومنین سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا بیٹے تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلق القرآن، جو قرآن خاموش تعلیم ہے اس کی چلتی پھرتی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کی عملی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی زندگی تھی، ان کا طریقہ تھا، ان کی سیرت تھی۔ آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا منکر جو مٹانا ہے آپ کو وہ ہے الحاد، خدا بیزاری، خدا سے ناواقفیت، اللہ کا تعارف انسانوں کو نہیں۔ چنانچہ حال یہ ہے کہ اللہ سے لوگ بالکل ناآشنا ہو گئے ہیں۔ آپ کسی بازار میں چلے جائیے، کسی مارکیٹ میں چلے جائیے، کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیے، کہیں سفر کیجئے، جہاز میں کیجئے، بس میں کیجئے، کار میں کیجئے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو اللہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ دنیا بھر کے تذکرے ہوں گے، مہنگائی کا تذکرہ ہوگا، بگڑ کا ذکر ہوگا، ڈالروں کا ذکر ہوگا، جابوں کا ذکر ہوگا، لوگوں کی کمزوریوں کا ذکر ہوگا، عیبوں کا ذکر ہوگا۔ ذکر اگر نہیں ہوگا تو آخرت کا نہیں ہوگا، اللہ پکڑ کرے گا، یہ ذکر نہیں ہوگا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اس ذکر کو عام کیجیے، اس ملک میں آئے ہیں اللہ کا ذکر عام کیجیے، آخرت کا ذکر پھیلائیے، لوگوں کو بتائیے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا منکر یہی ہے کہ اللہ کے سے غافل ہو گئے، الحاد ہے، شرک ہے، کفر ہے، ناشکری ہے، اللہ سے بے نیازی ہے۔ اللہ کا تعارف کرائیے اس ملک کو، یہ دین پھیلائیے۔ سب سے بڑا منکر یہ۔ دوسرا بڑا منکر یہ ہے کہ شاید سور اور شراب دنیا میں اس قدر کبھی رائج نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے، اور ایک ایک چیز میں سور کے چیزیں ملانے کی فکر ہو رہی ہے آج، تاکہ انسان بے حیا بن جائے۔ شرم و حیا ان کی لغت میں کوئی چیز نہیں۔ یہ بگاڑ جو اتنے زور کا آ رہا ہے، اس کو بیٹھنے والا، اس کو ختم کرنے والا کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہاں آپ چلیں گے تو فرشتے کی فوج آپ کی مدد ضرور کرے گی، لیکن اٹھنا پڑے گا آپ ہی کو، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ منکرات کو پھیلانا اور نیکیوں کو قائم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ وہ دور جب بگاڑ، نافرمانیاں، سرکشیاں، خدا سے بغاوت عام ہو جائے معاشرے میں، تو محض کونوں میں بیٹھ کر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا آپ کو کام نہیں دے گا۔ بستیوں میں جب آگ لگی ہوئی ہو اور آپ نوافل پڑھ رہے ہوں تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ کہے گا کہ پہلے بالٹیوں میں پانی لے کر آگ بجھاؤ، پھر نمازیں آ کے پڑھنا۔ بس ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی روایت، صحیح روایت، سیاستہ سے لی ہے مشکات، صاحب مشکات نے۔ غور سے سنیے اس حدیث کو۔ فرمایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل اقلب مدینہ کذا و کذا، اے جبریل جاؤ اور فلاں فلاں بستی کو تہس نہس کر دو، الٹ دو، اس کی چھتیں الٹ دو، تہس نہس کر دو اس بستی کو۔ جبریل امین نے بستہ عرض کیا، اے میرے پروردگار میں کیسے ہمت کروں اس بستی کو الٹنے کی؟ کیف یا رب ان فیہم عبدک فرارا لم یاسک طرفۃ عین قط، اے پروردگار اس بستی میں تو تیرا ایسا ایک نیک بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر گیت گری نافرمانی کبھی نہیں کی ہے، دن رات تیرا ذکر کر رہا ہے، دن رات عبادت میں مشغول ہے، دن رات نوافل پڑھ رہا ہے، میں کیسے ہمت کروں اس بستی کو الٹنے کی؟ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جب میں یہ کہوں کہ انہوں نے فرمایا ہے تو آپ دل کے دروازے کھول لیں. شک کی کوئی لہر گزر گئی کہ ایمان خطرے میں آ جائے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کو رسول ہم نے مانا ہے سچا ہونے کی وجہ سے مانا. وہ سچے تھے، جو کچھ کہا سچ کہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل سے کہا اقلب علیہم وعلیہم، اے جبریل جاؤ اور اس بستی کو الٹ دو، بستی والوں پر بھی اور اس نیک انسان پر بھی جس کو جو ذکر الہی میں اور نماز پڑھنے میں دیکھ رہے ہو تم، اس پر بھی الٹ. اور پھر اللہ نے فرمایا جبریل تم کہتے ہو کہ میرا بھی نیک بندہ ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، میری نافرمانیاں علی الاعلان اس ملک میں ہو رہی ہیں، اس شہر میں ہو رہی ہیں، لوگ مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں. وَلَمْ يَتَمَارَ فِي سَاعَةً قَطْ، اور اس کے چہرے پر شگن تک نہیں آتی، وہ بڑی عبادتوں میں مشغول ہے. جب تباہی آنے لگے کسی ملک پر، خدا کی نافرمانی عام ہو جائے کسی ملک میں، اللہ سے بغاوت عام ہو جائے کسی ملک میں، تو نوافل کام نہیں دیں گے آپ کو، ذکر کام نہیں دے گا آپ کو نکلنا پڑے گا اور ایک مجاہد کی حیثیت سے ان برائیوں کو مٹانا پڑے گا، اللہ کی نافرمانیوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس ملک میں آئے ہیں کہ اس ملک کی بھلائی آپ کی بھلائی ہے اور اس ملک کی برائی آپ کی برائی ہے. اس لیے اس ملک میں اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی سرکش، اللہ سے سرکش لوگوں کا سر نیچا کریں، برائیوں کو مٹائیں. اور جو بڑی بڑی برائیاں ہیں اس دور میں، کیسا ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے لوگوں کو، دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہے. سوچئے ان تمام باتوں کو غور کیجئے. یہ کون آئے گا کرنے؟ کوئی اور نہیں آئے گا. آپ ایمان لائے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبروں کے سلسلے میں تو ہم اتنی بات کہیں کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لائے کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لائے کافی ہے، نوح علیہ السلام پر ہم ایمان لائے یہ کافی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ہم محمد پر ایمان لائیں کافی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے، قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے. یہ بھی ماننا پڑے گا. اور معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو خاتم النبیین مطلب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی برائیاں تو رہیں گی، ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اب کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ امت اٹھے گی اور ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا ہمارا کام ہے. رسالت ختم ہو گئی، کار رسالت باقی ہے اور کار رسالت انجام دینا ہے اس امت کو اب انشاءاللہ. تو یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ اپنے کو سدھاریں، خاندان کو سدھاریں، معاشرے کو سدھاریں اور اپنے میں سے کوئی ایسی تنظیم اٹھائیں جو برائیوں کو مٹانے کے لیے اور بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے اٹھے اور اس کا تعاون کریں، اس کا ساتھ دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.